السلام علیکم، ویلکم ٹو ماز اکیڈمی۔ آج ہم لوگ تاریخ کا باب نمبر 2، اس کا ٹاپک یونانی تہذیب پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ قدیم یونان ایک ایسی تہذیب تھی جس نے ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے بیشتر حصے پر غلبہ حاصل کیا، مطلب قابض ہو گئی۔ سکندر اعظم کے دور میں سلطنت نے عروج حاصل کیا اور یورپ اور مغربی ایشیا کے بیشتر حصوں پر حکومت کی۔ یونانی رومیوں سے پہلے آئے اور رومی ثقافت کا زیادہ تر حصہ یونانیوں سے متاثر ہوا۔ سکندر اعظم کی پکچر یہاں پہ پورٹری کی گئی ہے، ایک خاکہ بنایا گیا اس کا سکندر اعظم کا۔ یہ قدیم یونانی سلطنت کا نقشہ ہے۔ یہ جو بلیک مارکنگز ہوئی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا پھر آڑی ترچھی لائنیں جتنے بھی ہیں، یہ ساری وہ ہیں ٹیریٹریز ہیں اس کی یونانی سلطنت کی۔ قدیم یونان نے آج کی مغربی ثقافت کی بنیاد رکھی۔ حکومت سے لے کر فلسفہ، سائنس، ریاضی، آرٹ، ادب اور یہاں تک کہ کھیل، ہر چیز پر قدیم یونان کا اثر پڑا۔ ادوار کے جمع دور کی جمع ادوار ہے اور انگلش میں پیریڈز کہتے ہیں انہیں۔ مورخین، تاریخ لکھنے والے، اکثر قدیم یونانی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ قدیم دور، ارکائک پیریڈ، یہ دور 800 قبل مسیح میں یونانی تہذیب کے آغاز سے لے کر 508 قبل مسیح میں جمہوریت کے آغاز تک تھا۔ اس دور میں اولمپک کھیلوں کا آغاز اور ہومر ایک مصنف ہے، یونانی مصنف ہے، کی اوڈیسی اور ایلیڈ جیسی قدیم یونانی رزمیہ نظمیں شامل تھیں۔ یہ ہومر کی ایک پکچر ہے۔ اور اب آگے بات کرتے ہیں کلاسیکی دور کی۔ کلاسیکل پیریڈ، یہ وہ دور ہے جو ہم میں سے بہت کے ذہن میں آ جاتا ہے جب ہم قدیم یونان کی بات کرتے ہیں۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، یوریپیڈیز اور پیریکلز انگلش میں کہتے ہیں انہیں، اور پیریکلس اردو میں، وغیرہ یونان کے اہم لوگ تھے۔ ایتھنز پر جمہوری حکومت تھی۔ ایتھنز ایک شہر ہے۔ عظیم فلاسفر مثلاً سقراط اور افلاطون پیدا ہوئے۔ اس دور میں اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ اس دور کا اختتام 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی وفات سے ہوا۔ ہیلنسٹک دور سکندر اعظم کی وفات سے 31 قبل از مسیح تک رہا، جب روم نے ایکٹیم کی لڑائی میں مصر کو شکست دی۔ ہیلنسٹک کا لفظ یونانی لفظ ہیلاس سے نکلا ہے، جس کا اصل مطلب یونانی ہے۔ ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے ادھر، یہ والا۔ اولمپک گیمز ایتھلیٹک کا میلہ جو قدیم یونان میں شروع ہوا تھا، 19ویں صدی کے آخر میں اس کا دوبارہ احیا ہوا، مطلب دوبارہ سے آغاز ہوا، ری برتھ ہوا۔ قدیم یونان سے متعلق حقائق کے بارے میں اگر جانیں تو فیریپیڈیز ایک یونانی ہیرو تھا جو فارسیوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے میراتھن سے اسپارٹا تک 240 کلومیٹر 150 میل سے زائد دوڑ کر گیا۔ یونانیوں کی جنگ جیتنے کے بعد وہ ایک بار پھر میراتھن سے ایتھنز تک 40 کلومیٹر 25 میل بھاگا تاکہ فتح کا اعلان کرے۔ یہی وجہ ہے کہ میراتھن ریس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ MCQ اور بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن اور ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو ادھر یہ کہ اپنا نالج ہے۔ یونانیوں نے یویو ٹرائی، جو آپ دیکھا بھی ہوگا، آپ نے کھیلے بھی ہوں گے اس سے، ایک ہوتا ہے پینڈولم بال، یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دھاگا لپیٹا ہوتا ہے، پھر اس کو انگلی میں پرو کرتا، پھر آپ اپنے ہاتھ کی موومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، دھاگا لپٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر جیسے ہی آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ نیچے جا کے تو پھر دوبارہ لپٹ کے اوپر آتا ہے۔ یہ کھلونا جو ہے ان کی ایجاد تھا، یونانیوں نے ایجاد کیا، جسے گڑیا کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے قدیم کھلونا سمجھا جاتا ہے۔ گڑیا پہلا ہے۔ فیریپیڈیز یہ جو ہے بھاگ کے آتا ہے، یہ اس کی ایک پکچر بھی ہے ادھر، جس کے نام پر میراتھن ریس شروع ہوئی۔ ایتھنز اور اسپارٹا، یہ 2 شہر ہیں۔ ایتھنز اور اسپارٹا 2 اہم شہری ریاستیں تھیں جنہوں نے قدیم یونان میں زیادہ عرصے تک حکمرانی کی۔ وہ اکثر دوسرے کی حریف بن جاتی تھیں اور پیلوپونیشین جنگوں میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی۔ حریف مطلب دشمن بن جانا، مخالف۔ بعض اوقات وہ یونان کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے آپس میں متحد ہو جاتی، مطلب یکجہتی کر لیتی، ایک ہو جاتی۔
دونوں شہروں کی ثقافت بہت مختلف تھی. اسپارٹا کی توجہ تقریباً لڑائی اور لڑنے کے طریقوں پر رہتی، جبکہ ایتھنز کی توجہ علوم و فنون پر تھی. پڑھنا لکھنا اور کریٹیوٹی میں بہت زیادہ تھی، نئی چیزیں جاننا وغیرہ. خواتین اور مردوں دونوں کے ملبوسات ڈریسز میں دو اہم لباس ہوتے تھے. ایک انگرکھا یا تو ایک پیبلوس یا چٹن. پیبلوس ہوتی ہے ایک چادر ہوتی ہے، وہ سوتی کی بھی ہو سکتی ہے یا اس کی کاٹن کی بھی. اس کو سوتی ہے اس کی، ہاں کاٹن کی. اپنا کندھوں پر پنس لگا کے اور بیلٹ کے ساتھ اس کو باندھ کے کمر پہ، تو اس کو اسٹائل بنایا جاتا تھا. اور چیٹن بھی اسی طرح ہی ہے، دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور پبلوس جو ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور یہ مخصوص عورتوں کے لیے ہوتا ہے صرف. اور چیٹن جو ہے وہ مرد اور عورتیں دونوں پہنتے ہیں. اور ایک چادر ہے بمیشن یا ٹوگا. بمیشن جو ہوتا ہے وہ یونانی ہے اور جو ٹوگا ہے وہ رومی ہے. بمیشن جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں باندھ لیتے ہیں، اور ٹوگا جو ہوتا ہے وہ صرف خاص رومیوں کے لیے اور اعلیٰ عہدیداروں کے لیے ہوتا تھا. وہ کسان یا نچلے طبقے کے غریب غربا لوگ جو تھے وہ نہیں پہنتے تھے. وہ ایک سمبل سمجھا جاتا تھا اپنا عہدیداری کا اور رومیوں کا، اسے صرف رومی ہی پہنتے تھے. مرد اور عورتیں دونوں سینڈل، چپل، نرم جوتے یا بوٹ پہنتے تھے، حالانکہ گھر میں وہ عام طور پر ننگے پاؤں رہتے تھے. یونانی مندر پیترینین، یہ اس کی ایک پکچر ہے آج کے دور کی. یونانی معاشرہ اس معاشرے سے ملتا جلتا تھا جس سے آج ہم سب بیشتر لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھرپور ثقافت کا مظہر تھا. اس کا مطلب ہے قدیم یونان غیر ملکی کھانوں، اچھی موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا اور ادب پڑھ سکتا تھا، جیسا کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں. ایک قدیم یونانی کی روزمرہ زندگی ہماری آج کی زندگی سے بہت ملتی جلتی تھی، مطلب بہت میل کھاتی ہے. ملتے جلتے یہ ہیں لائف سٹائل. وہ منظم شہروں میں رہتے تھے، مطلب کہ ڈیولپڈ سٹیز میں، جہاں وہ کوئی ڈرامہ دیکھنے، کسی کھیل میں حصہ لینے یا مختلف اسکولوں میں جا سکتے تھے یا فوج میں شامل ہو کر سپاہی بن سکتے تھے. یونانی معاشرے پر بھی ایسے ہی حکومت ہوتی تھی جیسے کہ آج ہماری ہے. زیادہ تر ابتدائی شہروں کو شہری ریاستیں کہا جاتا تھا، جن کی اپنی حکومت ہوتی تھی. حکومت کا سربراہ، جسے پولس کہا جاتا تھا، شہر کے وسط میں مطلب درمیان میں واقع تھا، جو عام طور پر ایکروپولس کو گھیرتا تھا، جو ایک اونچا علاقہ تھا جس میں مندر اور مذہبی عبادت گاہیں تھیں. مطلب ایکروپولس کا مطلب بھی انہوں نے ساتھ ہی آگے دیا ہوا ہے. یونانی شہروں میں ایک اگورا بھی ہوتا تھا جو مرکزی مارکیٹ کی جگہ ہوتی تھی. ایک ایسی جگہ جسے اگورا کہتے تھے، مرکزی مارکیٹ، جہاں پر تجارت وغیرہ لوگ خریداری کرتے، کاروبار کرتے، رقم لین دین کرتے یا دوسروں سے ملنے جاتے تھے. یہ آج کل کے شاپنگ مال یا مارکیٹ جیسا ہوتا تھا. یونانی مرد اور عورت دونوں ہی ریاست کے شہری ہوتے تھے. وہ تشدد سے بچاؤ کا استحقاق رکھتے تھے. افلاطون کی اکیڈمی کی پکچر ہے. ایتھنز قدیم یونان کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا. ایتھنز سلطنت کے عروج کے دور میں اس میں تقریباً 2 لاکھ لوگ رہتے تھے. قدیم یونان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس آج کی طرح ملازمتیں تھیں. بہت سے لوگ کسان تھے جو خود اپنے پھلوں اور سبزیوں کی فروخت کرتے یا ان کی تجارت منڈیوں میں کرتے تھے تاکہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے ضروریات کی چیزیں حاصل کر سکیں. یونانیوں کا ایک امیر طبقہ بھی تھا جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی استطاعت رکھتا تھا، مطلب حیثیت رکھتے تھے. اتنا خرچوں کا تھا کہ وہ اسکول افورڈ کر سکیں. ان میں سے کچھ اسکول افلاطون کی اکیڈمی کی طرح تھے، یہ افلاطون کی اکیڈمی ہے اس طرح کے، جہاں وہ فلسفہ، فکری استدلال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے کام لے کر، اپنی عقل سے ہی آپ نالج گین کریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو اپنی عقل سے ہی حل کریں، اس کو تجویز کریں حل اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکوریٹ جو اپنا حل نکالا جا سکے اس سے. فکری استدلال، مسائل کا حل جو ہے وہ سوچ کے ذریعے نکالنا، اپنی عقل سے نکالنا. دیگر اسکول خصوصی مہارتوں کی تعلیم دیتے تھے جیسے پینٹنگ یا مجسمہ سازی کے اسکول. خوراک کی مستحکم فراہمی، سماجی ڈھانچہ، حکومتی نظام، مذہبی نظام، انتہائی ترقی یافتہ ثقافت، کلچر، صنعت و حرفت میں ترقی،
انتہائی ترقی یافتہ تحریری زبان قدیم یونانی تہذیب کی اہم خصوصیات تھیں. اس کی خصوصیات ہیں ساری. اس کے اوپر بھی شارٹ آتا ہے کہ قدیم یونانی تہذیب کی اہم خصوصیات جو ہیں وہ درج ذیل تحریر کریں. قدیم یونان میں ہنرمند کاریگروں کا ایک طبقہ بھی تھا. ان کاریگروں نے خوبصورت مجسمے بنائے، مکانات کی اندرونی دیواروں کو پینٹنگ سے سجایا. دوسرے کاریگر مٹی کے برتن، سکے اور زیورات وغیرہ بناتے تھے. قدیم یونان کی ٹائم لائن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 776 قبل مسیح ہیلے اولمپک کھیل مقابلے. 750 قبل مسیح ہومر نے اوڈیسی اور ایلیڈ جیسی رزمیہ نظمیں لکھیں. 490 قبل مسیح یونانیوں نے میراتھن کی جنگ میں فارسی حملہ آوروں کو شکست دی. 450 قبل مسیح ایتھنز ایک طاقتور شہر بنا. 440 قبل مسیح ایتھنز میں یونانی تھیٹر کی بنیاد پڑی اور کئی مشہور ڈرامے لکھے گئے. 431 سے 404 قبل مسیح ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان جنگ ہوئی. 404 قبل مسیح اسپارٹا نے ایتھنز کو جنگ میں شکست دی. 146 قبل مسیح رومیوں نے یونان فتح کیا اور یونانی سلطنت کا خاتمہ ہوا. 0 عیسوی یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ 0 عیسوی کی کیا سٹوری ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. پھر آگے آتا ہے 455 عیسوی رومی سلطنت کا خاتمہ ہوا. 1896 عیسوی جدید اولمپک مقابلوں کا آغاز ہوا. بات کرتے ہیں یہ قبل مسیح اور عیسوی کا کیا چکر ہے. تو قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کے جتنے بھی سال ہیں وہ سارے قبل مسیح میں آتے ہیں، ان کو قبل مسیح کہتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد شروع ہوا عیسوی سال، عیسوی طرز کے ساتھ. پھر زیرو سے دوبارہ سٹارٹ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے اب تک جو ہے وہ 2025 ہو گئے. اسی طرح اب چلتا آئے گا 455 عیسوی سال کے اکارڈنگ. آج کا لیکچر ہمارا یہ تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم رومی سلطنت کے بارے میں، رومی تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے. اس کے متعلق جو آج ہمیں لیکچر ہم نے ریڈ کیا ہے یہ یونانی تہذیبیں، اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.